وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ یہ سورۃ الشعراء کی 12 اور 13 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیوے اور میرا دل رکتا یعنی تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، سو آپ ہارون پر بھی وحی بھیج دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عذر پیش کیا کہ میں دین کی دعوت لے کر کے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری زبان کے اندر لکنت ہے۔ بچپن میں وہ منہ میں انگارہ رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے منہ میں تھوڑی جلن ہو گئی تھی، لکنت ہو گئی تھی، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیجئے، اس کی زبان بہت صاف ہے۔ میں 10 سال تک مصر سے دور مدین میں رہا ہوں، اسی لیے مصری زبان تھوڑی بہت کمزور ہو گئی ہے، تو ہارون مصر ہی میں رہتے ہیں، صاف اور روانی سے فاسٹ بولنا بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اگر میری زبان کسی وقت بند ہو جائے تو میرے بھائی ہارون مجھے کام آوے، اسی لیے آپ میرے بھائی کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ مجھ سے غلطی سے ایک گناہ ہو گیا تھا، یعنی مکہ مارنے گیا، اور جو ہے فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے کہیں قتل نہ کر ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، قال کلا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان لوگوں کا میرے ذمے ایک جرم ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، سو تم دونوں ہماری نشانیوں کو لے کر جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ غور سے سننے والے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی۔ فرعون چاہے کتنا بھی ظالم ہو، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگا سکے۔ آپ نے دعا کی، ہم نے دعا قبول کر لی، ہم نے اپنے فضل سے آپ کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا، لہٰذا اے موسیٰ اور تم ہارون دونوں میرے معجزات لے کر فرعون کے دربار میں پہنچو اور فرعون کو ایمان کی دعوت دو۔ جو آدمی اللہ کے دین کی دعوت لے کر کے چلتا ہے، اللہ کی مدد، اللہ کا ساتھ، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بات دھیان سے سنتا ہوں، تم میرے احکام کو لے کر کے جاؤ، میرے دین کی بات لے کر کے جاؤ، جو بھی بات تم فرعون سے کرو گے ہم اس کو سنتے ہیں۔
فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین۔ سو تم دونوں بھائی ہارون اور موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور تم دونوں اس فرعون سے کہو ہم تمام عالموں کے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آئے، اون کا ایک بڑا لمبا چوڑا کرتا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں لکڑی تھی اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ مصر آئے، اپنے گھر پہنچے، اماں اور بہن سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام بھائی سے ملاقات ہوئی اور کہا بھائی تو بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، چلو اللہ کا حکم ہے کہ ہم کو فرعون کے پاس جانا ہے، فرعون کو دعوت دینی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کہنے لگی، چیخنے لگی، بیٹا فرعون تجھے قتل کر ڈالے گا، تم مت جاؤ۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات نہیں مانی، چونکہ اللہ کا حکم تھا فرعون کے دربار میں دین کی دعوت لے کر کے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دربان نے گیٹ کیپر نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تمام عالموں کے مالک اللہ کا بھیجا ہوا ہوں۔ دربان نے، گیٹ کیپر نے، چوکیدار نے جا کر فرعون سے کہا ایک پاگل دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی بھی ہے اور وہ یوں کہتا ہے میں تمام عالموں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ چونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اسی لیے یہ بات ان کو بڑی عجیب لگی۔ فرعون نے صبح تک ٹائم نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام پوری رات دروازے کے اوپر کھڑے رہے۔ صبح میں فرعون نے دروازے کے گھر کے اندر بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ظاہر بات ہے کہ وہ پہچان گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر کے اندر جوان ہوئے تھے، بڑے ہوئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی کہ میں وہ موسیٰ نہیں ہوں، اب میں موسیٰ اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں۔ معلوم ہوا کہ کسی نئی جگہ پر آدمی جاوے تو پہلے اپنا تعارف اور پہچان کراوے، اور ایک ہی انسان کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے۔ پہلے موسیٰ جو تھے وہ فرعون کے دربار کے اندر رہتے تھے، بیٹا بن کر کے رہتے تھے، لیکن اب اللہ کے رسول بن کر کے آئے۔ پہلے فرعون جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ اللہ کے نبی ہے، آج پتا چلا کہ موسیٰ کو اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یوں اشارہ دے دیا کہ فرعون پرانی باتیں مت چھیڑنا، اسی لیے کہ اس وقت مجھے ابھی باقاعدہ رسول نہیں بنایا گیا تھا، اب میں باقاعدہ رسول ہوں، ایمان اور توحید کی دعوت لے کر کے آیا ہوں، اور میری قوم کو جو تو نے غلام بنایا ہے اس کی آزادی کی بات میں تجھ سے کہتا ہوں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ نبیوں کا کام اپنی قوم کی دنیا کی بھلائی کی فکر بھی ہوا کرتا ہے، یعنی بنی اسرائیل تقریباً 400 سال سے مصر میں غلام بن کر کے زندگی گزارتے ہیں اور فرعونی لوگ ان سے کام کرواتے ہیں۔ اب میری قوم کو میں آزاد کرانا چاہتا ہوں، میری قوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے، میری قوم کو ان کے وطن کنعان ملک شام واپس لے جانا ہے، ان کو بھیج دو، ان کو آزاد کر دو۔ چونکہ فرعون بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان سے کام کراتا تھا اور ان کو جانے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ فرعون نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا
قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین۔ اس فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تمہارے بچپن میں ہم نے تم کو ہمارے پاس رکھ کر تمہاری پرورش نہیں کی تھی اور تم اپنی زندگی کے کئی برس ہمارے پاس نہیں رہے؟ دیکھیے بھائی، جو ضدی لوگ ہوتے ہیں نا وہ مانتے نہیں ہیں، پرانی باتیں چھیڑ کر کے معاملے کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی طریقہ فرعون نے اس موقع کے اوپر اپنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی تو وہ کہنے لگا فرعون، اے موسیٰ، تو بچپن میں جوانی میں ہمارے گھر میں رہتا تھا اور تو نے کئی برس ہمارے گھر کے اندر زندگی گزاری، اور آج تو کہتا ہے کہ میں رسول بن کر کے آیا، پیغمبر بن کے آیا۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ، اور تم نے تمہارا وہ ایک برا کام بھی تو ہمارے یہاں رہتے ہوئے کر ڈالا جو کیا تھا، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو۔ وہی ایک فرعونی آدمی کو مکہ مارنے گئے تھے اور مکہ مارتے ہی وہ قتل ہو گیا تھا۔ وہ بات اس نے یاد دلائی کہ موسیٰ، تم نے تو ہمارے یہاں ایک آدمی کو قتل کر ڈالا تھا، وہ قصہ تم یاد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فعلتها اذا وانا من الضالین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام اس وقت ایسی حالت میں کیا تھا کہ وہ ایک مکے میں مر جائے گا اس کے مجھے پتا نہیں تھا۔ اس کام کے کرتے وقت میں چوکنے والوں میں سے تھا، وہ کام میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ میں نے جان بوجھ کر کے قتل نہیں کیا تھا، میں نے فرعونی آدمی کو پورے ارادے سے قصد سے قتل نہیں کیا تھا۔ اس نے غلطی کی، بنو اسرائیل کے ایک آدمی پر وہ ظلم کر رہا تھا تو میں نے اس کو غلطی سے ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا، مکہ مارا، اتنے میں وہ مر گیا۔ اور جو ہے جان بوجھ کے اگر میں قتل کرتا تو کوئی بات ہوتی، لیکن یہ تو بغیر ارادے کے ہو گیا تھا، بے خبری میں ہو گیا تھا، اور میں اس وقت نبی بھی بنایا نہیں گیا تھا، اسی لیے وہ سب باتیں چھوڑ۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر جب مجھے تم لوگوں سے ڈر لگا تو میں تمہارے پاس سے فرار ہو گیا، سو مجھ کو میرے رب نے حکمت عطا فرمائی اور مجھ کو رسولوں میں شامل فرمایا۔ یعنی میں نے غلطی سے ایک فرعونی آدمی کو مار ڈالا تھا، اب جو ہے مجھے خطرہ ہوا کہ تم لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے، حالانکہ میں نے غلطی میں یہ کام کیا تھا، لیکن تم کہاں سمجھنے والے تھے غلطی اور بھول کو، تم تو مجھے قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ اسی لیے میں روانہ ہو گیا تھا اور میں مدین چلا گیا تھا، اور مدین جا کر کے میں نے شادی کی، وہاں جا کر کے واپس آیا تو اللہ نے مجھے راستے کے اندر اپنا نبی بنا دیا، اور اپنے نبی بن کر کے دین کی دعوت لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ میری پرورش کا جو احسان تو مجھ پر رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ تو نے تمام بنی اسرائیل کو جو غلام بنا رکھا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک درست ہے؟ یعنی تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، تو نے مجھے بڑا کیا، تو یہ تیرا ایک احسان ہے، میں مانتا ہوں، میں احسان کا انکار تھوڑا ہی کرتا ہوں، لیکن
کیا اس احسان کے بدلے میں میری پوری قوم بنو اسرائیل کو جو تو نے غلام بنایا ہے ان پر ظلم کرتا ہے؟ وہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھو یہ اللہ کے نبی کے اچھے اخلاق دیکھو کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام رہے، وہاں بڑے ہوئے، تو اس کو احسان بتلایا۔ یہ نبی کے اخلاق کی بات ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو لکڑی کی پیٹی میں ان کی ماں نے رکھ دیا تھا، اور وہ پیٹی بہتے بہتے فرعون کے فرعون کے جہاں محل تھا وہاں کنارے پر پہنچی، اور فرعون کی عورتیں اس کو گھر میں لے گئی تھی۔ تو ایسے بھی فرعون کے لوگوں نے اٹھایا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ان کے گھر میں گئے نہیں تھے، لیکن پھر بھی یہ نبی کے اخلاق کہ اس کو نبی احسان بتلا رہے ہیں۔ تو فرعون نے یہاں دو باتیں کہی، ایک موسیٰ علیہ السلام ہمارے گھر میں بڑے ہوئے، جوان ہوئے، ہم نے احسان کیا، اب تمہاری کیا مجال کہ تم ہمارے سامنے آ کے بولنے لگے، اور دوسری بات یہ کہی کہ تم نے ہمارے ایک فرعونی قبطی آدمی کو مار ڈالا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کمزوری، غلطی، بھول چوک سب ہو گئی تھی، لیکن میں نے ایک صحیح کام کیا تھا کہ ظلم سے روکنے کے لیے میں نے مکہ مارا تھا اور مر گیا، لیکن تو پوری بنو اسرائیل قوم کے اوپر جو اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، انسانیت اور مانوتا سے ہٹ کر کے بنو اسرائیل کے ساتھ جو تو نے غلط سلوک کیا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہاں تک تیرے لیے صحیح ہے کہ تو بنو اسرائیل کے اوپر ظلم کرے، ان کو ذلیل کرے، ان کے لڑکوں کو قتل کرے، اور جو ہے تو ان کے ساتھ غلط برتاؤ کرے؟ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اب جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی دعوت دی تھی تو فرعون پوچھنے لگا، قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اے موسیٰ، تمام عالموں کے رب جس کی بات تم کہتے ہو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو فرعون اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ اللہ کی حقیقت کو سمجھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت اور اللہ کے صفات اور اللہ کی خوبیاں بیان کرنی شروع فرمائی۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے اس کے رب ہے، اگر تم کو یقین حاصل کرنا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے صفات بیان کر کے اللہ کی قدرت سمجھانی چاہیے کہ اگر تجھے ایمان لانا ہے، یقین کرنا ہے، تو میرے اللہ نے تمام آسمان زمین اور تجھے بھی پیدا کیا۔ تو فرعون کو بہت تعجب ہوا کہ رب تو اپنے آپ کو رب اعلیٰ، بڑا خدا، سب سے بڑا خدا کہتا تھا، تو کہا یہ موسیٰ کون سے دوسرے خدا کی بات کر رہا ہے؟ اس کو تعجب ہوا۔ قال لمن حوله الا تستمعون، فرعون نے اپنے آس پاس کے درباریوں سے کہا کیا تم سن رہے ہو کہ میرا سوال کیا اور موسیٰ کا جواب کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ تیرے رب کی حقیقت بتاؤ، تو موسیٰ تو اپنے رب کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پورے دھن میں اللہ کی قدرت، اللہ کی خوبیاں، اللہ کے صفات بیان کرتے جا رہے ہیں۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو تمہارے رب ہیں اور تمہارے اگلے باپ دادوں کے بھی رب ہے، یعنی ایک اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے باپ دادوں کو پیدا کیا، وہی ایک اللہ کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی دھن میں دعوت دیتے جا رہے ہیں تو فرعون جو ہے کھل بھلا اٹھا، کیا کہتا ہے؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ فرعون بولا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے،
وہ موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہنے لگا. پاگل کہیں کا موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، بڑے ذہین تھے. پاگل فرعون تھا کہ ایک انسان ہو کر کے اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. پاگل وہ تھا. اور موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ پاگل کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ تو مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے ان کے بھی رب ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پاگل کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنا پیارا جواب دیا، ذرا بھی غصے نہیں ہوئے. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی غصے نہیں ہوئے. ایک دم ٹھنڈے ٹھنڈے، نرم نرم، میٹھے میٹھے اللہ کی قدرت کی باتیں بیان فرمائی کہ میرے اللہ مشرق کے، مغرب کے، پورو کے، پشچم کے، ایسٹ کے، ویسٹ کے، ساری دنیا کے مالک ہے. جو کچھ آسمان زمین کے درمیان میں ہے اس کے بھی مالک ہے. اگر تمہارے اندر کچھ عقل نام کی چیز ہو تو سمجھو. یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا. غرض ایک داعی، دین کی دعوت دینے والا، اس کی خوبی، اس کے کمال یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی کڑوی بات پر، کسی کی ڈانٹ ڈپٹ پر غصے نہ ہوئے بلکہ اطمینان سے دین کی دعوت دیوے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اللہ کی خوبیاں فرعون کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کے اوصاف اور خوبیوں کے ساتھ ہمیں دین کی دعوت کی توفیق عطا فرماوے.